بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیو میں ایک نئی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو فرعون کے بارے میں بہت ہی دلچسپ اور اہم معلومات فراہم کریں گے۔ ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم فرعون کی ذات سے متعلق کچھ اہم گفتگو کریں گے، دوسرے حصے میں فرعون کا اصلی نام بیان کریں گے، اور تیسرے حصے میں ویڈیو کے ٹائٹل کے مطابق فرعون کے محل کے متعلق امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ فرعون کا محل کیسا تھا، کب بنا اور اس وقت کہاں ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کے سبسکرائبر بن جائیں اور ساتھ دیے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی دلچسپ ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہوتا رہے۔ دوستو فرعون مصر کا ایک بادشاہ تھا۔ وہ اس دھرتی پر اب تک کا سب سے شیطان ڈکٹیٹر تھا۔ وہ بہت ہی خود غرض اور متکبر تھا، نہایت ہی بدتمیز اور ملحد تھا۔ فرعون مصر ایک ظالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ اس نے کئی سال تک لوگوں پر حکمرانی کی اور اپنے ظلم و ستم کی وجہ سے بہت مشہور ہوا۔ اس کی ایک بیوی تھی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا تھا، جو کہ ایمان لے آئی تھی، اور فرعون کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے زمانے کے لوگوں سے اپنے آپ کو ایک خدا کی طرح منوانے اور اس کی پوجا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ مصریوں کا خیال تھا کہ فرعون دیوتاؤں اور انسانوں کی دنیا کے بیچ کا درمیانی واسطہ ہوگا۔ آسمانی حکمرانوں کے طور پر فرعون خدا کے حکم کا نجات دہندہ سمجھا جاتا تھا۔ فرعون نے جس قوم پر حکومت کی انہیں بنو اسرائیل اور قبطی بھی کہا جاتا ہے۔ فرعون اپنی عظیم یادگاروں اور مجسموں کی تعمیر کی خاطر بنو اسرائیل پر ظلم و ستم اور تشدد کرتا تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس روئے زمین پر فرعون کی موت سب سے افسوسناک موت تھی، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو دنیا کا تخلیق کار سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اسی لیے رب حقیقی نے رہتی دنیا تک اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ فرعون کے زوال کا وقت تو اسی وقت شروع ہو چکا تھا جب فرعون نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ نکلی جس نے سارے مصر کو گھیر لیا اور تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، مگر بنی اسرائیل کو آگ سے کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یہ عجیب و غریب خواب دیکھ کر فرعون پریشان ہو گیا۔ اس نے نجومیوں سے تعبیر معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت ختم ہو جانے کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ اس طرح فرعون کے حکم سے 12,000 یا 70,000 لڑکے قتل کر دیے گئے۔ دوستو پرانے زمانے میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح روم کے بادشاہوں کا قیصر لقب تھا۔ فارس یعنی ایران کے بادشاہوں کا لقب کسریٰ تھا۔ یمن کے بادشاہوں کا تبع، ترک بادشاہوں کا خاقان اور حبشہ کے بادشاہوں کا لقب نجاشی تھا۔ مصر کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ان سب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون سب سے زیادہ بد اخلاق، سخت دل اور ظالم تھا۔ فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا اور اس کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون کا نام ریان بن ولید تھا جو کہ ایمان لے آئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعونوں کے درمیان 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ تھا۔ منقول ہے کہ فرعون زمین میں سرکشی کے ساتھ ساتھ خدائی کا دعوے دار بھی تھا۔ اس نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا، اور وہ یوں کہ جب یوم نیروز یعنی آتش پرستوں کی عید کا دن آتا اور دریائے نیل انتہائی ٹھاٹے مارنے لگتا تو لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا کہ تمہارے لیے فرعون نے دریائے نیل کو پرجوش کر دیا ہے، لہٰذا تم اسے سجدہ کرو۔ تو جاہل لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسے سجدہ کرتے۔ ایک سال دریائے نیل کا پانی کم ہونا شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اسے پرشور موجیں مارنے کی اجازت نہ دی۔ لوگ بھوک کے سبب نڈھال ہو گئے اور قحط میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ پوری قوم اکٹھی ہو کر فرعون کے پاس گئی اور اس سے مطالبہ کیا، ہمارے اہل و عیال، اولاد
اور جانور سب ہلاک ہوئے جا رہے ہیں۔ اگر تم ہمارے خدا ہو تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دو۔ تو اس لعین نے جواب دیا، ایسا ہی ہوگا۔ پھر وہ اونی لباس اور بالوں کی بنی ہوئی ٹوپی اور راکھ بھری تھیلی لے کر ایک ویران جزیرے کی طرف چلا گیا جو اب تک مکیاس کے نام سے مشہور معروف ہے، اور حکم دیا کہ اس کی رعایا اور قوم میں سے کوئی شخص اس کے پیچھے نہیں آئے گا۔ اس نے جزیرے میں داخل ہوتے ہی شاہی لباس اور سر کا تاج اتار کر اونی لباس اور بالوں سے بنی ہوئی ٹوپی پہن لی، اور راکھ زمین پر بکھیر کر اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، اور روتے ہوئے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گیا، اور اپنا چہرہ راکھ پر لت پت کرتے ہوئے کہنے لگا، اے مالک و مولا، میں جانتا ہوں کہ تو ہی زمین و آسمان کا مالک اور اولین و آخرین کا معبود ہے، لیکن مجھ پر بدبختی غالب آ گئی۔ میں تیری نافرمانی و سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا۔ تو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرما دیا سو فرما دیا۔ مولا، اب مجھے میری قوم میں ذلیل و رسوا نہ کر، اور تو ہی سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ دوستو، ابھی فرعون کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دے دیا، اور دریا سے فرمایا کہ جہاں تک فرعون جائے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ چنانچہ فرعون اپنی قوم میں اس حالت میں جا رہا تھا کہ دریا کا پانی اس کے دامن کو تر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اور لوگ اپنی آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر خوشی سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اس وقت سے اب تک مصر میں خوشی منانے کا یہ طریقہ رائج ہے، اور اہل مصر اسے یوم نیروز یعنی دریائے نیل کی طغیانی کا دن کہتے ہیں۔ دوستو، سنا آپ نے کہ فرعون اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا۔ جو لمحہ بھر اس کے لیے مخلص ہوا تو اسے بارگاہ الہی سے طلب کے مطابق عطا کیا گیا، اس کی پردہ پوشی کی گئی، اور قوم میں اس کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ تو جو شخص ساری زندگی اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرتا رہے تو وہ اسے کس قدر انعامات سے نوازے گا، اور اسے آخرت میں کیا کچھ نہ عطا کرے گا۔ اسی طرح جب نافرمان بندہ اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے اور اپنی خامیوں اور گناہوں کا اعتراف کر لے، بارگاہ الہی میں اونچی اور آہستہ آواز سے گڑ گڑائے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ بروز قیامت اسے عذاب دے یا سب کے سامنے ذلیل و رسوا کرے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی فرعون پر بدبختی غالب آ گئی، اور وہ اسی طرح خدائی کے دعوے پر قائم رہا۔ جب فرعون کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گی، تو اس نے ایسا حربہ استعمال کرنا چاہا کہ جس سے اس کی سلطنت مستحکم اور اس کے ارکان مضبوط ہوں۔ بالآخر فرعون نے اپنے وزیر حامان کو محل بنانے کا حکم دیا، تو حامان نے اینٹوں کے پکانے اور چونا تیار کرنے کا کام شروع کر دیا، اور ہر وہ چیز جس سے عمارت تیار کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے اس کا انتظام کیا، اور ساری دنیا کے کاریگر اکٹھے کیے۔ کہتے ہیں کہ لیبر کے علاوہ صرف کاریگروں کی تعداد 50,000 تھی۔ 7 سال کے عرصے میں وہ محل تیار ہوا، اور اس کی اونچائی اس قدر بلند تھی کہ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور وہ محل فرعون کی خواہش کے مطابق تیار ہوا تھا۔ جب اس سے فارغ ہوئے تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شاق گزرا، آپ کو دلی طور پر صدمہ ہوا۔ بس اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو ترک کر دو، اس کے بارے میں مت سوچو، کیونکہ میں اس کو ایک لمحے میں برباد کر دوں گا۔ فرعون اور اس کے خاص لوگ محل پر چڑھ کر آسمان کی طرف تیر پھینکنے لگے۔ جب وہ تیر واپس آئے تو وہ خون آلودہ تھے۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اس کے حواری کہنے لگے، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے رب کو قتل کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا، تو انہوں نے اپنے پر مار کر اس کے 3 ٹکڑے کر دیے۔ ان میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں گرا، ایک ٹکڑا ہندوستان میں، اور ایک ٹکڑا مغرب میں گرا۔ دوستو، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ان ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا قوم فرعون پر گرا تھا، جس سے 10 لاکھ فرعونی لوگ ہلاک ہو گئے۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ جو لوگ اس محل کے بنانے میں شریک تھے ان میں سے ہر ایک ڈوب کر یا جل کر
یا کسی آفت سے تباہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کا محل صبح سویرے یعنی طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیانی وقت میں تباہ کر دیا۔ جب فرعون نے دیکھا اور اپنے کام کا باطل ہونا معلوم ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزوں سے آزمایا، اور وہ یہ ہیں: عصائی کلیمی، ید بیضا، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، صورتوں کا بدل جانا اور دریا کا پھٹ جانا۔ دوستو، فرعون کے محل سے متعلق ایک روایت تفسیر کبیر میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے خدائی کے دعوے سے پہلے محل بنایا تھا اور اس کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تھا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو فرعون نے سرکشی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا: اے اللہ، میں بار بار اسے تیری طرف بلاتا ہوں لیکن یہ سرکشی سے باز نہیں آتا، مجھے تو اس میں بھلائی کے آثار نظر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے موسیٰ، تم اسے ہلاک کر دینا چاہتے ہو، تم اس کے کفر کو دیکھ رہے ہو اور میں اپنا نام دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر لکھ رکھا ہے۔ دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی دنیوی آفتوں سے حفاظت ہوگی۔ اور حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جس نے اپنے گھر کے باہری دروازے یعنی مین گیٹ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیا، وہ صرف دنیا میں ہلاکت سے بے خوف ہو گیا، خواہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ تو بھلا اس مسلمان کا کیا عالم ہوگا جو زندگی بھر اپنے دل کے آبگینے پر اس کو لکھے ہوئے ہوتا ہے۔ دوستو، ہم نے اپنی استعداد کے مطابق آپ تمام ناظرین کے لیے کچھ انفارمیشن اکٹھی کی تھی، باقی حقیقت حال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کی معلومات میں اس ویڈیو سے کتنا فائدہ ہوا ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے اظہار سے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔